اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه آيات من ربه فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کب تک آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کتنی دیر تک لوگ جو ہے وہ ایک ہی دین پر رہے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، میں سب لوگ یہ ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک یہ سارے کے سارے ایک ہی امت پر تھے، دین اسلام تھا ان کے پاس، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب اس کے بارے میں مختلف قول ہیں مفسرین کے، وہ کہتے ہیں کب تک یہ لوگ ایک ہی امت پر رہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی دین پر رہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے ہی شہزادے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ اور آدم علیہ السلام کے زمانے کے درمیان بھی تقریباً غالباً کم و بیش 1300 سال کا فاصلہ ہے، نوح علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا، یعنی ان کے آپس کے درمیانی جو وقت ہے وہ بھی 1300 سال کا ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 1300 سال کا بنتا ہے، یعنی کم و بیش اس طریقے سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اس زمانے میں یہ لوگ ایک ہی دین پر رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تک یہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی دین پر رہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن پہلا قول زیادہ معتبر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بعثت کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے جب اختلافات شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو پہلے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، فرمایا کہ اگر تیرے رب نے یہ بات پہلے نہ لکھ دی ہوتی، یعنی تقدیر نہ بنا دی گئی ہوتی، یہ بات کون سی، لقضی بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، جس بات میں یہ اختلاف کرتے آئے ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کی تقدیر میں لکھ دی تھی کہ جو سچا ہے یا جھوٹا ہے ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ مطلب ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو سچا اور جھوٹا ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ عذاب کے ساتھ ہی کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے قیامت تک کے لیے یہ تقدیر نہ بنا دی جاتی کہ سچا اور جھوٹا کون ہے، ان کو جو ہے مستقل طور پر جنت دینی ہے یا مستقل طور پر جہنم میں رکھنا ہے، تو فرمایا کہ لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، ہم ان کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیتے، لیکن کیونکہ ہم نے تقدیر لکھی ہے کہ ہم قیامت کے دن، یعنی ایک دن ایسا ہوگا جب دوبارہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، زندہ کرنے کے بعد پھر ان کے نام اعمال کو ان کے سامنے رکھ ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو انسان کا فیصلہ دنیا میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انسان کے فیصلے کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ کچھ لوگ علماء نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ صرف اور صرف اس امت کے خاص ہے، پچھلی امتوں کے اندر قبر کا عذاب نہیں تھا۔ کچھ علماء نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کا حساب جتنا بھی ہوگا وہ سارا کا سارا قیامت کے دن ہوگا، یہ واحد اس امت کے اندر قبر کا جو ہے وہ امتحان رکھا گیا اور عذاب رکھا گیا ہے، یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کی رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر کے اندر انسان اکیلا ہے، تنہا ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا، یہ رب نے پردہ رکھا ہے اس امت مصطفیٰ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے عذاب کا ہے یا جزا کا، جو کچھ بھی ہے وہ قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ پچھلی امتوں کا جو ہے وہ قیامت کے دن پر رکھ دیا گیا، تاکہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھ کر یہ امت مصطفیٰ آئے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا پہلے مل چکی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بخشش فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو قبر کے اندر اگر کسی مسلمان کو بھی اگر سزا مل رہی ہے تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب نے سب کے سامنے اسے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ
اکیلے تنہائی کے اندر ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اگرچہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن رب نے پھر بھی اس کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ نہ اب اسے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، نہ اب اسے کوئی دنیا دار بندہ دیکھ رہا ہے، نہ اسے قبر والے دیکھ رہے ہیں۔ تنہائی کے اندر ایک ہی گھر کے اندر جو ہے جو کچھ ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی محض اسی وجہ سے تاکہ قیامت کے دن اسے جو ہے وہ سب کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء فرماتے یہ بھی رب کا کرم ہے کہ اس نے تنہائی کے اندر یہ سارا حساب کتاب رکھ دیا ہے۔ ویسے ایک حدیث پاک ہے میں نے پڑھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار بندے سے اس وقت کرتا ہے جب انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کے سارے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس وقت رب سب سے زیادہ رحم اپنے بندے پر اسی وقت کرتا ہے جب وہ تنہا قبر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ذرا اس حساب چیک کر کے دیکھیں، جب ہم میت کو قبر کے اندر سلانے کے لیے جاتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی یہ کام ختم اور ہم واپس آئیں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار جلدی جلدی اس کو دفناؤ اور پیچھے جائیں کیونکہ مہمان بیٹھے ہیں، فلانا کام ہے فلانا کام ہے فلانا کام ہے۔ تو میں جب سارے چلے جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے میرے بندے تیرے پاس کوئی بھی نہیں رہ گیا، اب تو تنہا ہو گیا ہے، اب تو نئی جگہ پہ آ گیا ہے، یہاں پہ تیرا ساتھی کوئی نہیں، یہاں کے ساتھ تیرے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ساتھ رب سب سے زیادہ اس وقت پیار کرتا ہے جب وہ اکیلے تنہا قبر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس طرح انہوں نے اختلاف کیا دین اسلام کے اندر، بت پرستی شروع کر دی اور دوسرے کام مطلب مذاہب بنانا شروع کر دیے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا نا کہ ان کا حساب قیامت کے دن ہونا ہے، دنیا کے اندر انہیں پتہ چل جاتا۔ یاد رکھیں پھر دنیا کے اندر جو عذاب آئے ہیں پھر یہ کیوں آئے ہیں، اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ جب یہ قومیں حد سے بڑی ہیں نا، جب یہ قومیں حد سے بڑھ چکی تھی، گناہ گار ہونا اور بات تھی، لیکن جب ان لوگوں نے نبیوں کو شہید کیا، جب یہ لوگ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اہانت کرنے پر آ گئے، ٹھیک ہے، تکلیفیں دینے حد سے زیادہ جب بڑھ گئے نا، پھر جب نبیوں نے ان کے لیے دعائیں کی کہ پروردگارا ان کو نہ چھوڑ، انہوں نے ہمیں حادی کر کے ستا دیا ہے، تب جا کے ان پر عذاب آیا ہے، وگرنہ حالانکہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہونا تھا، لیکن کچھ بدبخت قومیں، بد نصیب قومیں ایسی تھیں جن کو دنیا کے اندر اس لیے عذاب دیا گیا کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، باقی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے سب کا۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، فرمایا یہ عرب والے کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس نبی پر اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی ہے؟ سارا قرآن نازل ہو چکا ہے، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی نشانی چاہیے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ انہیں ان کے سامنے آسمان پر بھی سیڑھی لگا کے دے دینا، یہ اوپر چڑھ جائے اور پورا آسمان کو جا کے دیکھا ہے، فرمایا اس کے باوجود بھی یہ سیڑھی کے لگا کر آسمان پر چڑھ بھی جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جن کی آنکھوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا ہوگا وہ اندھے تھوڑی تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں رہتے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاند کو دو ٹکڑے کیا نا تو حضور ایک ایک کافر کا نام لے کر حضور بلا رہے تھے، فرمایا فلاں تو بھی دیکھ لے چاند ٹکڑے ہو چکا ہے، تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو ہو چکا ہے۔ اچھا اس کی بڑی بات کمال کی دیکھیں، یہ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ چاند ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ صرف ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، تو پھر بعد میں انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں صرف ہماری آنکھوں پر جادو ہوا ہوگا نا، کسی اور پر تو نہیں ہو سکتا۔ چاند جو ہمیں دو ٹکڑے ہوتا نظر آیا ہے اگر جادو بھی ہوا ہوگا تو ہمارے اوپر ہوگا، کیوں نہ ہم باہر والے لوگوں سے پتہ کریں، اگر باہر والے لوگ بھی بتا دیں تو پھر تو واقعی سچی میں چاند ٹکڑے ہوا ہوگا۔ اگر باہر والے لوگ کہیں کہ چاند ٹکڑے ہوتے ہم نے نہیں دیکھا تو پھر سیدھی بات ہے پھر ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ باہر سے جتنے بھی لوگ آئے عرب والوں نے پھر اسی کفار مکہ نے پھر سب سے پوچھا ہاں بھائی تم نے کبھی چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا ہاں فلانی رات تھی ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہیں سمجھ آئی کہ یار واقعی حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ نبوت کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جن نے ماننا تھا، جنہوں نے نہیں مانا
وہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کفار مکہ، کہ پورا قرآن ان کے سامنے نازل ہو چکا ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں، حضور کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ہی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اگر یہ نبی ہے تو اس پر نشانی کوئی کیوں نہیں نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہم پیچھے ایک اور بات پڑھائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے نہیں ماننا آپ انہیں سمجھا کے تھک بھی جائیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ نبی ان کے سامنے کھڑا ہو کہ کیا کچھ نہیں دکھا رہا ہے، کیا کچھ نہیں تلاوت کر رہا ہے، ہر بات میں وہ عاجز آنے کے باوجود بھی نہیں مانے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ انہیں سمجھا کے تھک جائیں، چپ کر جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہیں گے نہیں گل تو ٹھیک ہے پر پھر بھی سانو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے کہ آپ سمجھاتے رہیں، آپ کی ہر بات کو ماننے کے بعد بھی کہیں گے کہ سانو سمجھ گل ٹھیک ہے پر سانو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی بات کفار مکہ بھی کرتے رہے کہ یہ قرآن واقعی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے تھے کہ نہ جناب کوئی نشانی لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب بھی نے کوئی نشانی چاہیے نا، فقل اے محبوب پھر آپ ہی نے فرمایا کہ تم نشانی کے انتظار میں ہو، انما الغیب للہ، پھر سارا غیب جو ہے نا، غیب کی باتیں وہ ساری اللہ کے پاس ہیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تمہارا علاج کیا ہے، فانتظروا تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جو نشانیاں تم مانگتے پھرتے ہو تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ اب کیا علاج ہے، اب یہ علاج ہے، اب تم کسی طریقے سے بھی ہدایت پر تو آؤ گے نہیں، اب یہ ہے فانتظروا تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی کیا کرتا ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھتے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہوا نا بدر کے میدان کے اندر جناب والا یہی سارے لوگ تھے، کن کے ہاتھوں سے مارے گئے؟ کبھی عرب والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ بات کہ ابو جہل جیسا بندہ 2 بچوں سے مارا جائے گا، ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ امیہ بن خلف جیسا بندہ جناب بلال سے کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ بھی نے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی نے قرآن سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی نے ایک ہی جواب دیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہماری بات سمجھ نہیں آتی نا، اب فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی پھر انتظار کرو، ہم بھی کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ایک نسخہ ہے، جن لوگوں کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی نا ان کا ایک علاج ہے، انہوں نے کہا بھائی تانو اسلام دی گل سمجھ نہیں آ رہی نا، پھر اس طرح کرو کہ تسی بھی انتظار کرو تو ایسی بھی ایک علاج تو ہے نا، پھر جب موت آئے گی نا، جب آنکھیں بند ہوگی پھر تمہیں سارا کچھ نظر آ جائے گا، پھر ساری نشانیں نظر آ جائیں گی۔ ہاں فرعون کو نہیں نظر آ گئی تھی، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا بنا کے دکھا دیا، ٹھیک ہے جی، پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے، اس کے باوجود جناب والا ہاتھ روشن کر کے دکھا دیا، پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے۔ ہاں جب مرنے لگا نا پھر آنکھیں بڑی کھلی ہیں اس کی، پھر کیا کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا۔ ٹھیک ہے نا، نشانی اب نظر آئی نا مرنے پر۔ تو پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے اسی سوٹے کو جب پورا اژدہا بنا کے بڑا سانپ بنا کے دکھایا تب نہیں آنکھ کھلی ہے۔ اور یہی دیکھ لیں آج ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ جتنا مرضی آپ ان کو سمجھا لیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، جیسے فرعون کو یہ آنکھ کھلی ہے نا ان کی بھی آنکھ کھلی جائے گی، یہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، فرمایا کہ جب ہم آدمیوں کو، انسانوں کو کیا کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد رحمت عطا فرماتے ہیں، انسان دکھ کے اندر ہو، دکھ کے بعد انسان کی تکلیف ختم ہو جائے، وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً، فرمایا اس کی تکلیف کے بعد جب ہم میں رحمت عطا فرما دیتے ہیں، ان کی بیماری کو، ان کی تکلیف کو، ان کی مشکل کو جب ہم حل کر دیتے ہیں، مَسَّتُم، جو تکلیف انہیں پہنچی ہوتی ہے، إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، فرمایا جیسی ہماری رحمت انہیں ملتی ہے اسی وقت کیا کرتے ہیں، ہماری ہی آیتوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکلیف آئی تو رب یاد آ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، پریشانی آئی تو پھر اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ ہم نے جب ان کی عاجزی کو دیکھا، ان کی تکلیف کو دیکھا، ان کے رونے کو اور گڑ گڑانے کو دیکھا، پھر ہم نے کرم فرما دیا، ان کے آنسوں کو دیکھ کر جناب ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے ہم نے غلطی کو معاف کی، ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ یار دیکھو آج کے مطابق یہ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمیں تکلیف آتی ہے فوراً مسیح آباد چل بھائی،
میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، جیسے تکلیف آتی ہے مسجد میں، اچھا تکلیف دور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا تکلیف کے بعد جب ہم رحمت دیتے ہیں نا ان لوگوں کو، تو ہوتا کیا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر اللہ بھول جاتا ہے، پھر ہماری آیتیں پھر سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے منتیں مان رہے تھے کہ مالک ہون بس صحت دے دے، بس دو دے گا پکیاں، ٹھیک ہے، اب ٹھیک کر دے، اب یوں کر دوں گا، اب فلانا کام کر دے، اب یہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مکار انسان ہے نا، مکار، ٹھیک ہے نا، ان الانسان لکفور، یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ انسان ایسا ناشکرا ہے اور ایسا مکر کرتا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تب رب کے ساتھ وعدے شروع کر دیتا ہے، جیسے تکلیف دور ہوتی ہے اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری ہی آیتوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رب کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور آگے جواب بھی دیکھیں، فرمایا کل، اے محبوب ذرا آپ ان کو فرمائیں اللہ اسرع مکرا، فرمایا اللہ بھی بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تقدیر تو اسی کے پاس ہے نا، لکھا تو اس نے ہے نا، اسے تو پتہ ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں بڑا سیانا ہوں، میں نے جناب اعلیٰ رب کو جو ہے وہ اللہ معاف کرے تو دا لگا لیا ہے، کیا رب کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ دا لگانے والا ہے؟ تکلیف آئی تو جناب اعلیٰ سارا کوئی منتے مانی جا رہا ہے، تکلیف دور ہوئی تو جناب پھر چلا کے رب کو چلا کے دکھا رہا ہو، تو میں تو ویسے ہی مذاق کر دیا سا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بتائیں قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں نا پہلے پارے کے اندر، فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدکم الموت، فرمایا کہ جب انسان توبہ کا مذاق اڑاتا رہتا ہے نا، توبہ کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، پہلے گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، پھر مذاق کر، پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، یہ مذاق اڑا رہا ہے، یعنی دل سے نہیں کیا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا پھر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اگلی بات میں ان رسلنا یکتبون ما تمترون، فرمایا کہ ہمارے جو فرشتے ہیں جو موت والے، فرمایا وہ جو کچھ بھی تم سازشیں کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ ہمارے فرشتے تمہارے ہر دھوکے کو لکھ رہے ہیں۔ یہ جو کندھوں پر بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ کرامن کاتبین ہیں جی، ایک نیکیاں لکھنے والا، دوسرا برائی لکھنے والا ہے۔ اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو لکھتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یار رب کو ان دو کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب آپ دیکھ رہا ہے کہ کون سا انسان نیکی کر رہا ہے اور کون سا انسان بدی کر رہا ہے، پھر ان دونوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیں ان دونوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن جب یہ لکھا ہوا دکھائیں گے نا، لکھا ہوا جب انسان کے سامنے آئے گا تب انسان کا ہوش جو ہے اس کے ٹھکانے آئیں گے کہ او یہ کیا بنا، یہ تو ہر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ پہلے تو جب فرشتے لکھا ہوا اس کے سامنے رکھیں گے نا، یہ دیکھ یہ فلاں کام تو نے فلاں دن کیا تھا، فلاں ٹائم کیا تھا، فلاں کے ساتھ مل کے کیا تھا، فلاں کام ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا۔ جب انسان شروع میں دیکھے گا اول تو مکر جائے گا کہ یہ میرے ہے ہی نہیں، پہلے تو مکر جائے گا۔ جب وہ مکرے گا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو اور یہ سارا پھر وہ کیا کرے گا؟ مہر لگا دے گا۔ پھر ہاتھ جب بول پڑیں گے تو پھر معافی مانگنا شروع کر دے گا کہ مالک کا ہو گیا سی، یعنی دا وہاں بھی لگانے کی پوری کوشش کرے گا، جب نہیں لگے گا تب ترلے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رسلنا یکتبون ما تمترون، جو تم دھوکے شوکے دیتے پھرتے ہو نا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یہ سارا کچھ لکھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لفظوں سے تو کرامن کاتبین بھی ثابت ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتوں کی بات ہوتی ہے اکثر یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بلکہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، فرشتہ جو نیکی لکھ رہا ہے وہ تو مسلمانوں کی لکھتا ہے، نیکی یاد رکھیں صرف مسلمان کی لکھی جاتی ہے، کافر کی کوئی بھی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے اگر اس کی کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں جتنے بھی کافر ہیں اگر برا کام تو چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ کافر کرے وہ تو لکھا ہی جا رہا ہے، لیکن مسلمان کا نیک کام تو فرشتہ لکھ ہی رہا ہے، لیکن جو برا اپنا کافر ہے کوئی بھی یہودی عیسائی سکھ ہندو جو بھی ہے، کہ اگر وہ کوئی اچھا بھی کام کرے تو فرشتہ اس کا اچھا کام لکھتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں فرشتہ کافر کا کوئی بھی اچھا کام نہیں لکھتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے وہ بدی والا فرشتہ جو اس کی بدی لکھتا رہتا ہے، برائی کو لکھتا رہتا ہے، تو دوسرا فرشتہ اس کا گواہ بن جاتا ہے کہ شاباش لکھ، میں بھی گواہی دوں گا کہ قیامت کے دن کے مالک اس نے یہ گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔
یہ دیکھو یار، یہ کلمے کی برکت ہے اور یہ کلمے کی فضیلت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، کم سے کم ہماری نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں. اور کافر کتنا بد نصیب ہے، بڑے بڑے ہسپتال، بڑے بڑے این جی اوز، بڑے بڑے جناب اللہ خرچے، لاکھوں کروڑوں روپے یہ ٹرسٹ وغیرہ پر لگا دیتے ہیں جی. اور ہماری قوم بھی ان پر خوش ہوتی ہے، کہتے دیکھو جناب بڑے نیک لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑے نیک لوگ. اللہ کے بندے، ان کی تو نیکیاں کوئی نہیں لکھتا ہے، تو ان کو نیک سمجھ رہا ہے جن کی نیکیاں رب کا، حالانکہ فرشتے تو رب کے حکم کے پابند ہے، لیکن رب ان کی نیک، کیونکہ ان کی نیکی کوئی قبول ہے ہی نہیں. کافر کی کوئی نیکی قبول، چاہے جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کوئی نیکی جب قبول نہیں تو فرشتہ کوئی نیکی لکھتا بھی نہیں ہے. نیکی والا پنہ بالکل صاف ہے ان کا. تو یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کوئی بندہ اگر رستے سے جاتے ہوئے روڑا بھی ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا ضرور عطا فرمائے گا. فرمایا کہ اگر میری امتی کو کنڈا بھی لگ جائے، کانٹا، اگر ایک کانٹا بھی اسے چبھ جائے گا نا، اگر اس پر بھی صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا عطا فرمائے گا. اور ایک تیسری مثال کیا تھی؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ایک کھجور اگر تو نے صدقہ دی ہوگی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہاڑ بنا کر تجھے عطا فرمائے گا. یہ ساری کی ساری کلمے کی برکت ہے. تو کھجور صدقہ کرے وہ پہاڑ بن جائے، اور کافر پہاڑ صدقہ کرے اسے لکھا بھی نہ جائے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ تو ایک ہنس کے کسی کو مسکرا کے بات کر لے، یہ بھی صدقہ لکھا جا رہا ہے. اور ایک وہ بل گیٹس ہیں جی، یہ بڑے بڑے یہ جو خبیث پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے ہسپتال بنائے، بڑے بڑے جناب اللہ ملکوں کو فنڈ دے، سب کچھ کرے، اس کے باوجود ان کے رائی کا دانہ بھی نہیں لکھا جا رہا ہے نا کلمے کی برکت. پھر یار خوش قسمت نہیں ہماری کہ شکر الحمدللہ مالک تو نے مسلمان بھی بنایا اور مسلمان بنا کے اپنے محبوب کی امت کے اندر رکھا ہے کہ نیکی ایک کرتے اللہ تعالیٰ 700 عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.